بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک عظیم نبی، صبر و استقامت کی مثال، حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل اور تفصیلی کہانی سنیں گے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایسی کہانی جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور زندگی کو بدلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان ابتدائی انبیاء کرام میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب لوگ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جب زمین پر انسان آباد ہو چکے تھے، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بنائی گئی مجسموں کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنے قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے قوم کو سیدھا راستہ کی طرف بلائے اور انہیں کہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دعوت کا آغاز نہایت نرمی، محبت اور حکمت سے کیا۔ وہ دن رات اپنے قوم کو سمجھاتے، انہیں نصیحت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ لیکن افسوس، ان کی قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ لوگ کہتے، تم تو ہمارے طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کچھ لوگ تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے، اپنے کپڑوں کو سر کی طرف کھینچ لیتے تاکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، وہ مسلسل اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، چاہے وہ دن میں ہوتے یا رات میں، اگر وہ اکیلے ہوتے یا لوگوں کے درمیان، صبح ہوتے یا شام، بارش میں بھی سورج میں بھی، ہر حال میں اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنے قوم کو دعوت لی، لیکن اس وقت میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ یہ ان کی صبر کی ایک بڑی مثال ہے کہ اتنے طویل عرصے تک کوشش کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہ چھوڑی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہر طرح سے انکار کیا، تکبر کیا، برائی سے باز نہ آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب کافر کی نافرمانی اور ظلم اپنے حد تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب زمین پر نہ کوئی سمندر تھا، نہ بارش کے آثار تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی شک کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل شروع کیا۔ انہوں نے کشتی بنانا شروع کیا، لکڑی کاٹتے رہے، تختے جوڑتے رہے اور دن رات محنت کرتے رہے۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو ہنستے، کہتے کہ تم پہلے نبی تھے، اب بڑی ہو گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین سے پانی ابھرنے لگے تو ایمان والوں کو اور زمین پر ہر جانور کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو۔ پھر اچانک
آسمان سے موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی تیزی سے پڑنے لگا یہاں تک کہ پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے اور ایک عظیم طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ لانے والے ایمان والے اس کشتی میں محفوظ رہے، لیکن ان کی قوم جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب سیلاب میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کا دن عذاب الہی ہے، یا اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے وہ جس پر اللہ تعالی رحم کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ایک بڑی سی لہر آئی اور اس نے اس کو ڈوب لیا۔ پھر اللہ تعالی کے حکم سے بارش رک گئی اور پانی کم ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی جس کا نام جودی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحیح سلامت کشتی سے باہر آئے۔ یہ ایک نئے زندگی کا آغاز تھا، ایک نئی نسل، ایک نیا دور۔ حضرت نوح علیہ السلام باقی زندگی بھی حضرت اللہ تعالی کی عبادت میں لگے، اپنے اولاد کو، اپنے قوم کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ذکر کرو اور تکبر سے بچو۔ آخر کار اپنے طویل زندگی گزارنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کہانی سے ہمیں 4 اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ صبر کرنا، اگر حالات کیسے بھی ہو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق توبہ، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ چوتھا سبق تکبر سے بچنا، کیونکہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح صبر، استقامت عطا فرمائے اور تکبر سے بچائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔